بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے ورقے بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اس پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشعطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بردباری ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں مشعطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب مشعطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشعطہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشعطہ کی دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا، یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو اس نے مشعطہ کو بڑھایا، ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کا یہ دلیر جواب سن کر اسے اپنی بیوی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، انہیں زمین پر لٹا دیا جائے۔ پھر اس کو حکم دیا کہ اس کو دونوں پاؤں ہاتھوں کو کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ اس کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران ایک وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی ہے، اگر اس بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوا لیا اور اسے اس کے سینے پر لٹکا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ حضرت مشعطہ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کا خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ مشعطہ کے سینے پر ہی ان کے معصوم بچے کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جو تو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشعطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا، میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ارے تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل بھی کر دیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اس کو اس کے لیے عبرت ناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں سے چن کر ان کی حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو بہت غصہ آیا، کہنے لگا کہ
کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے حضرت مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جو تو چاہتا ہے کر لے، میرا ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو پھر وہ دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمانہ بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں نے تجھ سے سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا، مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں۔ عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتار دیا اور وہ کیسے صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان اور دوسری طرف امتحان، لیکن وہ ذرا نہیں ڈری۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی تو نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کے منہ کو میرے محل کی طرف کر دو، لٹکا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں، اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹکا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو ہی بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی۔ اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بھی ابھی بھی زندہ تھی، مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ محترم لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچا لیا، ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، باطل کی طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔